الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله پھر محبت نال پڑھو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا قائد الغر المحجلين کیڑا سونا نام محمد دا کیڑا سونا نام محمد دا اس نادیاں ریساں کون کرے کیڑا سونا نام یہ نام ایسے خام خواب بولن تے دل کرتا ہے میری زبان تے بھی یہ نہ آوے تے میری زبان بھی سونی ہو جائے جیڑا بندہ یہ نہ سوچے او دی فکر سونی ہو جاندی جیڑا بولے او دی زبان سونی ہو جاندی جیڑا انہوں سنے او دیاں سماعتاں خوبصورت ہو جاندیاں اس واسطے تسی سارے میرے پیر بھائی تشریف فرماؤ میرے واسطے انتہائی قابل تکریم ہو تے قابل محبت ہو تے سارے دل کے بیٹھے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے تذکار جمیلہ کرن واسطے تے آؤ ذرا پیار نال تاکہ سرکار سنو پیار نال بیخ لیں دیدار کے قابل کہاں اپنی نظر ہے یہ ان کی عنایت ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے کیڑا سونا نام محمد دا کیڑا سونا نام محمد دا اس نادیاں ریساں کون کرے کیڑا سونا نام محمد دا اس نادیاں ریساں کون کرے دو جگتے سایہ رحمت دا
جگتے سایہ رحمت دا او دی چھان دیاں ریساں کون کرے دو جگتے سایہ دو جگتے سایہ رحمت دا او دی چھان دیاں ریساں کون کرے کیڑا سونا نام محمد دا جو سونے نے فرمایا جو سونے نے فرمایا ان ود کے سیس نوایا جو سونے نے فرمایا ان ود کے سیس نوایا بے مثل محمد عربی دے بے مثل محمد عربی دے یاران یریساں بے مثل محمد عربی دے یاران یریساں کون کرے بے مثل محمد عربی دے یاران یریساں کیڑا سونا نام محمد دا اسناد یریساں کون کرے دو جگتے سایہ رحمت دا او دی چھان یریساں کون کرے دو جگتے سایہ رحمت دا ذی وقار علماء کرام معزز حاضرین و سامعین برادران طریقت برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج دا عظیم و شان جلسہ نبی مکرم شفیع معظم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صاحب یکرم براق سید لولاک احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد پاک دے خوبصورت عنوان تے سالارے دی اس مرکزی جامع مسجد دے اندر انتہائی محبت دے نال انعقاد پذیر ہے میں الکرم فرینڈز چنیوٹ دے تمام ممبران نو جناب محترم فضیلت معاب احمد یار سیکٹری صاحب ماسٹر یاسین صاحب دیگر جتنے پیر بھائی نے میں سب نو صمیم قلب نو ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرنا اور دعا کرنا کہ اللہ کریم ساڑے انہاں سارے بھائیاں دی سارے عزیزاں دی کاوش نو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبول نصیب فرمائیں دوستان محترم تسی اپنے شہر دے اندر بھی اس چیز نو ملاحظہ فرما رہے ہو اور دیگر شہران دا سفر کر دے ہو چنیوٹ جاؤ تے میلاد النبی دے اشتہار فیصل آباد جاؤ تے آمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے اشتہار ملتان جاؤ ایبٹ آباد چلے جاؤ یا صادق آباد چلے جاؤ سیالکوٹ چلے جاؤ یا گجرات چلے جاؤ بھیرا شریف چلے جاؤ یا سیال شریف چلے جاؤ جس علاقے اور جس شہر دے اندر جاؤ گے اتھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد پاک دے
اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی تشریف آوری دے اشتہارات موجود نے اور اطلاع کہ آج فلاں گلی فلاں کریے فلاں کونے دے اندر نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی آمن دے تذکرے ہونگے، سرکار دی تشریف آوری دی گلاں ہونگیاں۔ انسان سوچی پہ جاندہ ہے کہ اتنی لمبی تاریخ، انسانی تاریخ بڑی طویل تاریخ ہے، لیکن اس واقعے نو اتنی اہمیت کیوں دیتی جا رہی ہے؟ دوستان محترم یاد رکھنا، وجہ اے بے آسمان دی تخلیق ایک واقع، زمین دی پیدائش ایک واقع، چاند دی پیدائش ایک واقع، سورج دی پیدائش ایک واقع، زحل دی پیدائش ایک واقع، پلوٹو دی پیدائش ایک واقع، نیپچون دی پیدائش ایک واقع، جناب آدم دی پیدائش ایک واقع، جناب حضرت نوح دی پیدائش ایک واقع، جناب ابراہیم دی پیدائش ایک واقع، جناب اسماعیل دی پیدائش ایک واقع، جناب اسحاق دی پیدائش ایک واقع، جناب یعقوب دی پیدائش ایک واقع، جناب ایوب دی پیدائش ایک واقع، جناب یوسف دی پیدائش ایک واقع، جناب یونس دی پیدائش ایک واقع، جناب زکریا دی پیدائش ایک واقع، جناب یحییٰ دی پیدائش ایک واقع، جناب موسیٰ دی پیدائش ایک واقع، جناب عیسیٰ دی پیدائش ایک واقع، جناب حضرت جبریل دی پیدائش ایک واقع، میکائیل دی پیدائش ایک واقع، جناب اسرائیل دی پیدائش ایک واقع، جناب اسرائیل دی پیدائش ایک واقع۔ لیکن یاد رکھو اس کائنات دی تاریخ دی اندر جتھے اتنے واقعات وقوع پذیر ہوئے، کائنات دی تاریخ دی اندر جیڑا سب تو بڑا واقعہ وقوع پذیر ہوئے ہیں او میرے تے تیرے آقا دی ولادت ہے۔ اتنا اور کوئی بڑا واقعہ وقوع پذیر ہویا ہی نہیں جتنا بڑا واقعہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی آمد دا واقعہ ہے۔ اور حضرات محترم پھر واقعات دیاں تین نوعیتاں ہوندیاں، یا واقعہ خوشی والا ہوئے گا، یا واقعہ غم والا ہوئے گا، یا سمپل سادہ واقعہ ہوئے گا۔ خوشی والا واقعہ جدوں وقوع پذیر ہوندہ ہے ادوں بھی خوشی دیندے، اور جدوں او دی یاد آوے تے پھر بھی او خوشیاں دے تحفے دے کے جاندے۔ غم والا واقعہ جدوں وقوع پذیر ہوئے ادوں بھی انسان نو سوگوار کر دے، جدوں او دی یاد آندی ہے پھر بھی طبیعت دے اندر انقباض اور طبیعت دے اندر ایک بے چینی اور اضطراب واقع ہوندہ ہے۔ جدی والدہ فوت ہو گئی، جدوں ماں دا وصال یاد آندہ ہے انہوں تکلیف ہوندی، باپ دا وصال یاد آندہ ہے انہوں تکلیف ہوندی۔ حضرات محترم غم والا واقعہ جدوں یاد آوے گا مضطرب کر جائے گا، اور خوشی والا واقعہ جدوں یاد آوے گا خوشیاں دیکھے جائے گا۔ سمپل واقعہ جیدہ غم خوشی نال کوئی تعلق نہیں، واقعہ ہویا گزر گیا، لیکن ادھا غم خوشی نال کوئی تعلق نہیں۔ میرے دوستو تسی زیرک دانا اور پڑھے لکھے لوگ تشریف فرماؤ، میں نو اے تے دسو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ولادت دا واقعہ کیا غم والا واقعہ، کیا سادہ واقعہ؟ نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی آمد دا واقعہ، میرے آقا دی ولادت دا واقعہ، میرے آقا دی تشریف آوری دا واقعہ، وہ اتنا بڑا واقعہ اور اتنا خوشی والا واقعہ کہ پروردگار عالم نے اگر اس کا ذکر کیتا ہے تو رب نے خوش ہو کے کیتا ہے، اور پہلے نبیوں نے اگر اس واقعہ دا ذکر کیتا ہے تو انہوں نے خوش ہو کے اس کا ذکر کیتا ہے۔ آؤ سنو قرآن مقدس شہادت، جناب حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اپنے حواریوں نو بلا کے، کلمہ پڑھن والیاں نو بلا کے، اپنے منن والیاں نو بلا کے
جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے عقیدت مندوں نو بلا کے محبت کرن والے نو بلا کے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جلسہ کیتا جناب عیسیٰ علیہ السلام واضح فرما رہے ہیں آج جلسے دا موضوع کیے جلسے دے اندر کس عنوان تے گفتگو ہو رہی ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام دی گفتگو قرآن مقدس دے اندر موجود ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام اعلان فرما رہے ہیں فرما دینے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد فرمایا لوگوں میں خوشخبری دینا چاہنا میں تو خوشخبری دینا چاہنا خوش خبری خوش خبری یعنی ایسی خبر جنہوں سن کے تسی خوش ہو جاؤ گے ایسی خبر جنہوں سن کے تسی خوش ہو جاؤ گے علامہ تصور صاحب اگے تشریف لے آؤ اگے تشریف لے آؤ تسی میں نے دسو بھئی علامہ صاحب تشریف لے آئے ہون تسی حرکت شرکت نہیں کرنی یہ وہ جی کوئی کم کرنا ہے تو میں نے دسنے آپ دی کرسی پہی اے کرسی آپ دی منتظر ہے لوگ دے واسطے بڑی محنت کر دیں ویلکم خوش آمدید اے انتظامیہ ہون اللہ جلنا نہیں ہون تو ساڑھا ساری توجہ میرے تو ہونی چاہیے اے تو سدھا ہو کے بہت ہے تو سدھا ہو کے بہت ہے تو ٹیڑا بیٹھے نہیں ہون تو جتے کو بیٹھے ہیں نہ میرے وال توجہ رکھتے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام جنہوں نے اللہ کریم نے کلمت اللہ کیا ہے جنہوں نے روح القدس کی تائید حاصل ہے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم رسولان دے وچ آپ کا بہت بڑا مرتبہ اور بہت بڑا مقام ہے اور جنہوں نے اللہ کریم نے یہ شرف عطا فرمائے کہ اپنی نبوت و رسالت کا وقت گزار کے آسمانہ تے چلے گئے ایک آرزو کر گئے سن ایک التجا کی تھی سی مالک کدی یہ بھی شرف عطا فرمائے کہ تیرے محبوب دا دور ہوئے تھے میں امتی بن کے تیرے محبوب دی شریعت دا پرچار کراں اللہ کریم نے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا نو قبول فرما لیا چوتھے آسمان دے جناب عیسیٰ علیہ السلام موجود نے لیکن میں اس وقت جڑی گل کر رہے ہیں قرآن مقدس کے اندر مذکور ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام پیغام دے رہے نے منن والے ہو پیار کرن والے ہو میرے نال محبت کرن والے ہو سنو میں تو انہوں خوشخبری دینا چاہنا میرے بعد ہی کسی آوے گی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي میں خوشخبری دے رہا ایک ایسے عظمت والے رسول دی جڑا آوے گا تے میرے بعد آوے گا جڑا سونا میرے بعد آوے گا اسمہ احمد فرمایا انہاں دا نام نامی اسم گرامی احمد ہوئے گا میرے دوستو میرے بھی بھائیوں ذرا میں نے تے دسو اس آیت دی روشنی دے اندر جڑی آیت میں تو سنا چکے ہیں اگر اس آیت دی روشنی دے اندر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جڑا جلسہ کیتا سی اس آیت دی روشنی دے اندر اگر جلسے دا عنوان مقرر کیتا جائے اگر کیا جائے کہ اس آیت کی روشنی میں جلسے کا عنوان لکھیں تو عنوان ایک تے بندہ عظمت رسول دا جلسہ دوسرا عنوان بندہ ہے آمد مصطفیٰ دا جلسہ سونا آوے گا میں خوش خبری دے دیا خوش خبری بھئی جڑے سامنے بیٹھے سن تے منن والے بیٹھے سن جس وقت انہوں نے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی زبان کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دی گل سنی تے منن والے خوش ہوئے ہونگے سن کے یا غمگین ہوئے ہونگے خوش ہوئے ہو سن نا منن والے یقیناً خوش ہوئے ہو سن ایتے خوشخبری سنائی جا رہی سی خوشخبری کہ ایک واقعہ ہوئے گا تے جس وقت وہ واقعہ وقوع پذیر ہو گیا پہلے سی خبر ہون ہے واقعہ خوشیدہ یقیناً ادیاں خوشیاں کئی گننا
ادھا مطلب ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمن دا واقعہ خوشی والا واقعہ ہے، تائیں جیسی جھنڈیاں لانے ہیں، بینر لانے ہیں، اہتمام کرنے ہیں، انسرام کرنے ہیں، دوستوں کو بلانے ہیں، انہوں نے کہنے ہیں، اور رل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمن دی گل کریے تے آکھیے دلدار بڑے آئے محبوب بنے دیکھے دلدار بڑے آئے محبوب بنے دیکھے جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں بنے دیکھے جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں بنے دیکھے دلدار بڑے آئے محبوب بنے ویکھے جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں بنے دیکھے۔ برادران اسلام، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت دا واقعہ ایک خوشی والا واقعہ، خوشی والا واقعہ، اور ایک اتنا عظیم و شان واقعہ ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مقدس کے اندر جتھے بھی اس واقعہ دا ذکر فرمایا ہے، اللہ نے بڑے اہتمام نال ذکر فرمایا ہے۔ پروردگار عالم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمن دا ذکر فرمایا، فرمایا قد جاءکم من اللہ نور فرمایا لوگو یقین کر لو تواڈے کولے نور آ گیا ہے، تواڈے کولے ایک جگہ تے فرمایا یقین کر لو تواڈے کولے نور آ گیا ہے۔ بولی کتنی میٹھی ہے، انداز کتنا خوبصورت ہے، اور پروردگار عالم اپنے بندیاں نال گل کر رہے ہیں، اپنی مخلوق نال گل کر رہے ہیں۔ دوسری جگہ تے اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمن دا ذکر فرمایا، فرمایا لقد جاءکم رسول فرمایا لوگو یقین کر لو تواڈے کولے بڑیاں عظمتاں والا رسول آگے، بڑیاں شانہ والا رسول آگے۔ میاں سبار پہ کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے قلم اٹھائی، شیر دے اندر مفہوم نو قلم بند کیتا، فرما دے نے شدہ مدان زیران زبران او شان نبی ویتیاں خبر نکائی تے خاصاں رملہ پائیاں تیسرے مقام دے اللہ کریم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد نو بیان فرمایا، فرمایا یا ایوہ الناس، ارے لوگو، یہ جڑا کلام ہے نا، اس دا اسلوب جس چیز دا تقاضا کر دے، اے اعلان اس طرح لوگو اگلی گل دھیان نال سن لو، اے اعلان میرا نہیں، یہ میرے رب دا اعلان ہے، اور قرآن پاک دے اندر اعلان ہے۔ قرآن پاک بھی کسی
کسی ایک بستی واسطے، کسی ایک شہر واسطے نہیں آیا، ساری کائنات واسطے آئے۔ اور اے رب دا اعلان ہے، یا ایوہ الناس، ارے لوگوں، قد جاءکم برہان، فرمایا لوگوں تھوڑے کو چلتا پھرتا موجزہ آ گیا ہے، چلدی پھر دی اللہ کریم دی توحید دی دلیل آ گئی ہے۔ تائیں تے پیار والے کہندے نے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے۔ سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، جس کی یہ تصویر ہے، وہ مصور کیسا ہوگا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ حضرات محترم، اللہ فرماندہ ہے لوگوں تواڈے کولے چلدا پھردا معجزہ آ گیا، چلدا پھردا معجزہ آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی آمد نو اسلوب بدل بدل کے، انداز بدل بدل کے اللہ کریم ذکر فرما رہے ہیں۔ پھر سادے انداز دے نہیں، سادے انداز نال نہیں، بلکہ اہتمام نال ذکر کیتا جا رہے ہیں۔ قد کی مفہوم میں اگر قد نہ ہوندہ تو کیا اللہ دا کلام کمزور سی؟ لقد اعلام تاکید قد تحقیق دا نہ ہوندہ تو کیا اللہ دا کلام کمزور سی؟ بار بار کدی قد لا کے، کدی لقد لا کے، تاکیدہ لا کے پروردگار عالم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی آمد دا ذکر فرما رہے ہیں۔ حضرات محترم، گویا پروردگار عالم نے سنت قائم فرما دیتی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی آمد دا ذکر کرنے تے اہتمام نل کرو، اے اللہ دی سنت ہے، اہتمام نال کرو۔ اللہ نے اپنے شایان شان اہتمام کیتے ہیں، اسی اپنی حیثیت دے مطابق اہتمام کرنے ہیں، اہتمام کر کے کہنے ہیں فلک نظاروں زمین کی بہاروں سب عیدیں مناؤ، حضور آ گئے ہیں، اٹھو کہ مارو چلو بے سہارو، خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے سلطان آیا، ارے کج کلا ہو، ارے بادشاہ ہو، سروں کو جھکاؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، سرور آ گئے ہیں۔ اللہ نے اپنے سونے محبوب نو بھیجیا اس کائنات دے اندر، تے جس طرح میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو وجود مسعود سونا عطا فرمایا نا، اسی طرح اللہ نے اپنے سونے نبی نو نام بھی بڑا سونا عطا فرمایا۔ دو نام نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے،
ایک نام ذاتی نام احمد ہے، ایک ذاتی نام محمد ہے، اور حضرات محترم دوویں ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں عظمتاں تے دلالت کر دن۔ احمد دا معنی سب تو ود کے اللہ دی تعریف کرن والا، سب تو ود کے اللہ دی تعریف کرن والا۔ بھئی سب تو زیادہ اللہ دی تعریف کس نے کی تھی؟ اگر اسیں ظاہری عمر دے اعتبار نال ویکھیے تے حضرت آدم علیہ السلام دی کچھ عمر ہوئے جڑی جنت وچ گزری، کچھ ہوئے جڑی آپ دے زمین تے اترن تو بعد 3 صدیاں تے آپ روندے رہے دعا دی قبولیت واسطے۔ اس تو علاوہ بھی آپ دی زندگی کتنی لمبی عمر۔ اگر جناب حضرت نوح علیہ السلام دی عمر ویکھیے تے 950 سال تے آپ نے تبلیغ فرمائی، اور اس تو علاوہ بھی تقریباً 1350 سال دے قریب آپ دی ٹوٹل عمر بن دی۔ اسی طرح دیگر انبیاء کرام دیاں عمرہ نے دوستان محترم اس تے مقابلے وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک ویکھی جائے تے او 63 سال بن دیئے۔ پھر آقا کس طرح یہ نام کس طرح صادق آوے گا؟ احمد، احمد دا معنی سب تو زیادہ اللہ دی تعریف کرنے والی ہستی، اللہ دی سب تو زیادہ تعریف کرنے والی ہستی نو احمد کہندے ہیں۔ حضرات محترم میں سوال کوئی مشکل نہیں، اگر حدیث دے ذخیرے دی طرف رجوع کیتا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیں، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کنتُ کنزا مخفیا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ مُحَمَّدًا۔ میں ایک مخفی خزانہ سا، مینوں جانن والا کوئی نہیں سی، میرا نام لین والا کوئی نہیں سی، میری سبوحیت دے گیت گان والا کوئی نہیں سی، میری عظمت نو بیان کرن والا کوئی نہیں سی۔ میں چاہیا کہ میرا نام لیا جائے، میری تصویر بیان کیتی جائے، میری تقدیس بیان کیتی جائے، میری عظمتاں دے ذکر، میری عظمتاں دے تذکرے کیتے جان۔ پھر میں کی کیتا؟ فرمایا فَخَلَقْتُ مُحَمَّدًا، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نور نو پیدا فرما دیتا۔ سب تو پہلے نور مصطفیٰ پیدا ہویا اور نور مصطفیٰ نے اللہ دی تعریف کرنی شروع کر دیتی۔ نور مصطفیٰ نے اللہ دی تعریف کرنا شروع کر دیتی تے اللہ کریم نے اپنے محبوب دی تعریف کرنی شروع کر دیتی۔ اجے زمین نہیں سی تے مصطفیٰ دی تعریف ہو رہی سی، بلکہ ان کو وہ کہ خدا دی تعریف ہو رہی سی، مصطفیٰ دی زبان تھے، اور مصطفیٰ دی تعریف ہو رہی سی زبان قدرت تھے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اس کا ترجمہ فرما دے نے، میں جو ایک مخزن راز تھا، اللہ کریم فرما دے، حدیث قدسی دا ترجمہ ہے، میں جو ایک مخزن راز تھا، رہا مدتوں پردہ راز میں جو ایک مخزن راز تھا، رہا مدتوں پردہ راز میں، تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں، تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں۔ ایک عارف کامل دا ترجمہ سنیا نے، دوسرے عارف دی گل سنو، جدوں یہی مسئلہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پوچھئے، آپ فرما دینے کن فیکون تے کل دی گل
فیکون تے کل دی گل نے تے اسی اگے پریت لگائی میں تو حرف نشان نیا جدوں دیتی ہائی میم گواہی اجے بھی سانو او پہ جس نے بیلے بوٹے کاہی میرے لشاہ رلتایوں بیٹھے جدوں سکھ دہانو آہی او پہلے کچھ بھی نہیں ہے جے نہ زمین نہ زمن کوئی شے جے نہیں بنی رب نے سب تو پہلے اپنے پاک نبی دا نور بنایا اپنے جلویاں وچ رکھیا اپنے حریم ناز وچ رکھیا حریم قدس وچ رکھیا اوتھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے نور مبارک تے اپنے نور دیاں تجلیات پائیاں پھر رب نے جدوں چاہیا اللہ کریم نے پھر باقی کائنات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے نور تو پیدا فرمائی او نور مصطفیٰ ادوں دی تعریف کر رہے ہیں عالم ارواح وچ حضور دا نور تعریف کرتا رہے سرکار تشریف لے آئے دنیا تے آندیاں نال سب تو پہلے کی کیتا ہے آندیاں نال سب تو پہلے سجدے سجدے چ رکھے چھوٹا بچہ عام بچے چھوٹے بچے انہوں نے کتھے اتنا شعور ہوندہ انہوں دی قوت مدرکہ اتنی مضبوط نہیں ہوندی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی آپ نے نبیوں دے بھی سردار نے اور سپیشل شخصیت دے طور تے دنیا تے تشریف لے آ رہے ہیں اس واسطے آندیاں نالی سات سجدے دے اندر رکھے سات سجدے دے اندر رکھ کے آپ نے فرما دے عرض پہ کر دے رب حبلی امتی یا اللہ میری امت میں نو ہبہ فرما دے یا اللہ میری امت میں نو عطا فرما دے حضرات محترم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آندیاں نال اللہ کریم بھی تعریف کر رہے ہیں زندگی ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ دی تعریف کر دیا گزری پھر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال تو بعد گنبد خضرا دے اندر بھی نبی کریم دی حیات بھی جاری ہے نبی کریم دے ذکر اذکار بھی جاری نے اس واسطے کہ رب نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى محبوب تیری ہر آن والی گھڑی پہلی گھڑی نالوں بہتر ہو گئی یہ وعدہ کسی وزیر دا وعدہ نہیں کسی مشیر دا وعدہ نہیں دنیا دے کسی مقتدر شخصیت دا وعدہ نہیں یہ اللہ کریم دا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى محبوب تیری ہر آن والی گھڑی پہلی گھڑی نالوں بہتر ہو گی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات مبارکہ بھی پہلے نالوں زیادہ قوت والی حیات ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ دے الطاف بے پایاں میں پہلے نالوں ود کے بس رہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک نبی دی گل نہیں کی تھی فرمایا جتنے بھی انبیاء کرام آئے سارے دے سارے نبی زندہ نے اپنی قبران دی اندر زندہ نے انہاں نو رزق بھی دیتا جاندہ ہے رزق کس قسم دا تسی آکھو گے روٹی کس طرح پہنچ دی ہوئے گی دوستو میرے آقا نے سومیں وصال رکھنے شروع کر دیتے صحابہ نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیتے صحابہ کمزور ہو گئے میرے آقا نے پوچھا بھائی تسی کمزور کیوں ہوندے جا رہے ہو
انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ آپ روزے رکھ دیو اسی بھی روزے رکھنے شروع کر دیتے ہیں. فرمایا ایوکم مثلی تواڈے چوں میری مثل کون ہے؟ تواڈے چوں میری مثل کون ہے؟ فرمایا ابھی تو عند ربی یطعمنی ویسقینی، میں تے رات اپنے رب کو لے گزارنا، میرا رب مینوں کھلاندا بھی ہے، میرا رب مینوں پلاندا بھی ہے. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کھانا اور پینا دو طرح کا ہے. ایک کھانا اور پینا وہ ہے جو گھر میں صدیقہ دیکھتی ہیں، باہر صدیق دیکھ لیتے ہیں. اور ایک کھانا اور پینا وہ اللہ کریم کی خاص ہدایت سے ہے، گھر میں صدیقہ نہیں دیکھ سکتی، باہر صدیق نہیں دیکھ سکتے. اور روٹی دا کھانا نہیں، اللہ کریم اس بات تے قادر ہے کہ اپنے جلویاں دی خوراک دے کے اپنے نبیوں نو زندہ رکھے تے روٹی نلوں بڑی قوی خوراک ہے. حضرات محترم انبیاء کرام زندہ نے، ساڑھے نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بدرجہ اتم زندہ نے. اس سے واسطے دے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قسم چک کے ارشاد فرما دے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ایتے میں لفظ احمد دے بارے بھی چند معروضات از کیتیاں. جیڑا ہے نا لفظ محمد، جیڑا اللہ کریم نے آپ نو دوسرا ذاتی نام عطا فرمایا ہے. رب نے نام ہی ایسا رکھ دیتا ہے جیڑا بولے گا سمجھو نعت پڑھے گا. اپنا بولے تے اپنے دے منہ تے نعت، پرایا بولے گا تے پرائے دے منہ تے نعت. اس واسطے کہ محمد، لفظ محمد یہ بولے ہی دے واسطے جا سکتے ہیں. الذی یحمد حمدن بعد حمدن مرتن بعد مرہ، الذی یحمد حمدن بعد مرتن بعد مرہ. محمد کہندے ہی اس حسینوں نے جدی بار بار تعریف کی جائے، بار بار تعریف کی جائے، بار بار تعریف کی جائے. دوستان محترم، اگر کسی شخصیت سارا سراپا، سارا وجود، ساری ادھی ہسٹری، ساری اس کی تاریخ بڑی خوبصورت ہوئے، ایک رائی دے کروڑویں حصے دے برابر بھی ادھے خامی پائی جائے تے انہوں محمد نہیں کیا جا سکتا. میرا خیال ہے میں شاید تو سمجھا نہیں سکے. ایک شخصیت جدہ پورا سراپا خوبصورت، چہرہ خوبصورت، زلفاں خوبصورت، رخسار خوبصورت، سینہ خوبصورت، قدم خوبصورت، بول خوبصورت، گفتگو کرے خوبصورت. حضرات محترم، اور پوری ادھی ہسٹری، پوری تاریخ زندگی دا لمحہ لمحہ خوبصورت ہوئے، لیکن ایک رائی دے کروڑویں حصے دے برابر بھی ادھی شخصیت دے متعلقہ اگر خامی پائی جائے انہوں محمد نہیں نے کہندے. دوستو ادھے تے محمد دا اطلاق ہی نہیں ہو سکتا. محمد اس ہستی نو کہندے جے مکان دے اعتبار نال ویکھو تے مکان وچ ادھے تو ود کے سونا کوئی نہ ہوئے، تے زمان دے وچ ویکھو تے زمان وچ اس تو ود کے کوئی خوبصورت نظر نہ آوے. اس نو محمد کہندے رب نے نام ہی ایسا رکھے ہے. اگر کوئی کہے نا حضرت محمد کی ولادت ہوئی
تو گویا اس نے اس ویلے حضور دی آمد بھی بیان کر دیتی تے حضور دی نعت بھی بیان کر دیتی تاں تے کسے نے خوبصورت ترجمہ کیتا ہے کیڑا سونا نام محمد دا کیڑا سونا نام محمد دا اس نا دی ریساں کون کرے کیڑا سونا نام محمد دا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دیں ملا معین واعظ الکاشفی نے اپنی کتاب معارج النبوت کے اندر بیان کیتا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دیں یہودیاں دا ایک عالم سی جدا نام سی جلبیر اس دے بیٹے دا نام سی حبحاب اکلوتا بیٹا لاڈلا بیٹا نازاں دے نال پلیا ہویا بیٹا لاڑتے پیار دے نال پلیا ہویا بیٹا ایک دن بیٹا اپنے والد نو کہندے ابو جان میں تواڈے خزانۃ الکتب دے اندر گیا میں تواڈی لائبریری دے اندر گیا باقی ساریاں چیزاں تسی دستے رہندے ہو فلاں چیز اس طرح فلاں چیز اس طرح لیکن ابو جان اتھے ایک ڈبی پئی ہوئی ہے مہربانی فرماؤ دے بارے بھی دے دسو نا اس ڈبی دے اندر کی ہے والد نے پہلے ٹال مٹول کی تھی جس وقت بیٹے نے اصرار کیتا والد کہندہ بیٹا وقت آوے گا تو عالم بن جائیں گا تیری قوت فیصلہ مضبوط ہو جائے گی تیرے اساتذہ تیرے محنت کریں گے تیری شخصیت کے اندر نکھار آ جائے گا تیری قوت فیصلہ مضبوط ہو جائے گی پھر ڈبی بھی کھل جائے گی تو سارا کچھ دیکھ لیں گا اس سے کیا نا ابو جان مہربانی فرماؤ میں تو نہیں دیکھنا چاہنا والد نے انکار کر دیتا جس وقت بیٹے نے اصرار کیتا نا تو اس نے صرف ایک جملے دے اندر جواب دیتا اس نے کہا بیٹا اس ڈبی دے اندر کوئی خزانہ نہیں پیا اس دے اندر کوئی دولت نہیں اس دے اندر ایک عربی دا تعارف ہے ایک عربی دا تعارف ہے بیٹا جس وقت بڑا ہوئیں گا یہ ڈبی تیرے واسطے کھول دیتی جائے گی بیٹے دے اندر ہو تجسس پیدا ہویا ایک دن والد شراب نوشی دے اندر مشغول سی بیٹا کمرے دے اندر آیا اس نے آکے ڈبی لئی ڈبی کھولی بند کمرے دے اندر ڈبی کھولن دی دے سی حضرات محترم ڈبی دے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا اسم مبارک بلکہ پورا کلمہ لکھا ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ڈبی کھولن دی دے سی سارے کمرے دی اندر اجالا ہو گیا روشنی ہو گئی بچہ حیران ہے نام دے اندر اتنی روشنی جس دے نام دے اندر اتنا اجالا ہے ادھی ذات دے اندر کتنی روشنی ہوئے گی ایک پرت ہٹایا تھلیوں دوسرا پرت کٹیا ادھے اتنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے محامد لکھے ہوئے نے نبی کریم نے تعریفاں لکھی ہوئی نے پیغمبر آخر الزمان آوے گا ادھے رخسار بڑے خوبصورت ہونگے سونا گلنا بڑیاں خوبصورت کرے گا اشارہ کرے گا چند دو ٹکڑی ہو جائے گا ہاتھ اٹھائے گا ڈوبے ہوئے سورج واپس آ جائے گا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے محامد ویکھے میرے آقا دی تعریف پڑی تے لگ گئی چوٹ محبت والی اوہ عشق نشے بچ آیا تن مندی رئی خبر نہ کھائی ایسا عشق نے تیر چلایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے محامن ویک کے نبی کریم دے نام دی برکت ویک کے نوجوان دے سینے دی اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا پیار پیدا ہو گیا چیخ ماری نوجوان بے ہوش ہو گیا ماں گھر دی اندر موجود ہے دوڑ دی آئی دروازہ کھولیا بیٹا بے ہوش زمین دے پیا ہوئے
بیٹے نو ہوش دیان دی کوشش کر دیئے، بیٹا ہوش دے اندر نہیں آ رہا، دوڑ دی گئی وہ دے والد نو جا کے بلا کے لے آندہ، پتہ نہیں پتر نو کی ہویا ہے، تو اتھے شراب پی کے دھت پہ ہیں، ویکھنا ادھر بیٹے نال کی ہو گیا۔ جس وقت خبر سنی تو ادھا بھی کوئی نشہ کافور ہویا، آیا اس نے آ کے ویکھیا بیٹا بے ہوش ہے، کوشش کی تھی ہوش بھی دیان دی، کامیابی نہ ہوئی، طبیب بلایا گیا علاج کرنے واسطے، طبیب نے آ کے علاج کیتا، بیٹے نے اکھاں کھولیاں، تے گویا وہ اس وقت زبان حال نال کہہ رہا سی، مینو عشق نبی دا مرض لگا، نہ پلا تو طبیبہ کوئی اور دوا، ذرا خاک مدینے دی گول پلا، آ جاسی شفا بیمارانو، مینو عشق نبی دا مرض لگا، نہ پلا تو طبیبہ کوئی اور دوا، ذرا خاک مدینے دی گھول پلا، آ جاسی شفا بیمارانو۔ طبیب علاج کر رہے ہیں، بیٹا ہوش دے اندر آیا، والد نے ہاتھ ودا کے بیٹے دے چہرے نو قریب کیتا، بیٹے دا متھا چومیا، چم کے کہندہ ہے میرے بچیا دس تیرے نال کی واقع ہوئے، کی پریشانی ہوئی، تو کوئی چیز ویکھی ہے جس دے نال تو بے ہوش ہو گئے ہیں؟ اس نے کہا ابو جان یہ سچی گل پوچھو تے قصور تے سارا ٹواڈا ہے، بیٹا تو میرا لاڈلا بیٹا، میں تینو نازا نال پالے ہے، میرے بچیا میرا کیڑا قصور ہے؟ اس نے کہا ابو جان او فلان جگہ تے جڑی ڈبی نہیں پئی، میں پوچھا سیدھا وہ ڈبی چکیے تے تساں پردہ رکھیا تے تساں کیا ایک کربی دی داستان ہے، ایک جھوٹے دا قصہ ہے، وہ دے بیٹے جس وقت تو بڑا ہو جائیں گا، بالغ ہو جائیں گا، شعوری طور تے بلوغت آ جائے گی تے پھر تیرے واسطے وہ ڈبی کھول دیتی جائے گی۔ ابو جان کتنا بڑا جھوٹ بولیا نے، جھوٹیاں دے ناواں وچ اتنی روشنی تے نہیں نہ ہوندی کہ پورا کمرہ ہی روشن ہو جائے۔ ابو جان عالم ہو کے اتنا بڑا جھوٹ بولیا نے، جھوٹیاں دے ناواں دے اندر اتنی روشنی تے نہیں نہ ہوندی جدے نال سارا کمرہ ہی روشن ہو جائے۔ سچی گل پوچھو، میں تو سونے دا غلام ہو چکی ہاں، میں تو سونے دا کلمہ پڑھ چکی ہاں۔ یہودی نو مسئلہ بن گیا، اس نے کہا میں یہودیاں دا عالم، تم میرے دین نو چیلنج کر رہے ہیں۔ اس نے اپنے بیٹے دے بال پکڑے، بال پکڑ کے اس نے تمانچے رسید کرنے شروع کر دیتے، ماں بچان دی کوشش کر دیئے، شور بلند ہویا، محلے دے لوگ آ گئے، انہاں کیا عالم اتنا بڑا، آج مجھے گھر اے رولا کیسے؟ لوگ آئے، انہوں نے آ کے بچے نو چھڑایا، انہاں کیا جلبیب تو پڑھیا لکھیا بندے، گل تے دسنا، تیرا اکلوتا بیٹا ہے، تیریاں اکھاں دا نور ہے، تیرے دل دا سرور ہے، تو تے بڑے لاڈا نال اس نو پالیا سی، آج اس نو مار کیوں رہے ہیں؟ اس کیا پیچھے ہٹ جاؤ، میں انو قتل کر دیاں گا، میں اس نو نہیں چھوڑاں گا، اے میرے دھرم واسطے چیلنج بن گیا ہے، میں ایدی زندگی دا چراغ گل کر دیاں گا، میں اس نو نہیں چھوڑاں گا۔ انہیں کہا جناب غصے چ نہ ہو، غصہ عقل نو کھا جاندہ ہے، کوئی سوچ سمجھ کے گل کرو، مسئلہ کی ہے دسو دے صحیح نہ۔ اس کیا اس نے نواں مذہب قبول کر لیا ہے، اس نے ساڑھا مذہب چھوڑ دیتا ہے۔ وچوں ایک بندہ سیانہ بنیا، اس کیا گل میں تو اندستا، عمل تو مرضی نال کرنا، مارو نہیں، اکلوتا بیٹا ہے، جان ضائع ہو جائے گی، تسی اس طرح کرو، اے لاڈاں دا پلیا تے لوڈے بچے اس طرح ہی کر دیں، تسی اس دا اے نخرہ اگر مکانا چاہو نا اور اس دے وچوں اے چیز ختم کرنا چاہو تے آسائشاں اس تو روک لو،
اس نو کسی تہ خانے کسی کمرے بند کر دیو 3 دنوں تو بعد ایک روٹی جو دی تے ایک لوٹا پانی دا دیو جس وقت مصائب دیا چکیاں چلن گیا نا تے بڑے بڑے لوگاں دے رخ سدھے ہو جاندے تے اس واسطے انہوں اس طرح جان تو مکانن دی کوئی نہیں لوڑ تسی اس نو انہاں تلخیاں تو گزارو چکی چلے گی اے آپے ہی دا نظریہ ٹھیک ہو جائے گا انہیں معافی منگنی اے آکھے گا ابا دروازہ کھول میں معافی منگنا حضرات محترم دیگر لوگاں نے بھی انہی تائید کی تھی نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھن تو بعد نوجوان دے آزمائش آ گئی کمرے دے اندر بند کر دیتا گیا 3 دنوں تو بعد ایک لوٹا پانی دا رکھ دیتا جاندے ایک روٹی دے دیتی جاندی ہے لیکن اس دی خوراک کی یہ بند کمرے دے اندر پکار دے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم حضرات محترم صفحہ دے بے کے کلمے پڑھن دی لذت ہو رہے بند کمرے دے اندر مصائب دیاں چکیاں دیاں چل دیاں ہون پھر زبان تے کلمہ پڑھن دی جڑی لذت ہے وہ وکری لذت ہے نوجوان بند کمرے دے اندر 3 دنوں تو بعد روٹی رکھ دیتی جاندی اور ایک لوٹا پانی دا رکھ دیتا جاندے کئی دن گزر گئے ایک دن نوجوان ہاتھ اٹھا دیتے ہیں نوجوان اللہ کریم نی بارگاہ دی اندر کر دے اللہم بحق کالا محمد وحق محمد علیک یا اللہ جیڑا تیرا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے حق کے تے یا اللہ جیڑا تیرے نبی دا تیرے تے حق کے یا اللہ میں اس دے وسیلے نل دعا کرنا اللہم طیب طعامی یا اللہ میرا کھانا بہتر فرما دے وعاذب شرابی میرا پینا بہتر فرما دے وَوَدِّ ظُلْمَتِي یا اللہ میریاں ظلمتاں ختم کر دے بس دعا کرن دی دیسی نظام بدل گیا رکھن والے تے نعمتاں ہو رکھ دینے لیکن اندر نوجوان نو جڑی نعمت مل دیئے ادا ٹیسٹ بھی بدل گیا کیفیت بھی بدل گئی کئی دنوں تو بعد کمرے دی اندر چیخ بلند ہوئی مامی انتظار کر دی سی کدی ادرو آواز آوے گی بیٹا آکھے گا اماں دروازہ کھول لے میں معافی منگنا باپ بھی انتظار کر دیا سی کدی وقت آوے جدو میرا بیٹا آکھے گا میں معافی منگ لینا حضرات محترم میاں بیوی دو میں انتظار کر دیں کمرے دی اندرو چیخ بلند ہوئی باپ دوڑتا گیا جا کے دروازہ کھولیا دروازہ کھول کے انتہائی ترشی دنال کہنے لگا ہاں بیٹے پتہ چلے پختہ برداشت کرنی کتنی مشکل ہے بڑے بڑے لوگاں دے قبلے سیدھے ہو جاندے جے تینے کوئی سمجھ آ گئی ہے تے تیرے واسطے انداز بدلیے بھوک لگی ہے میرے بچے اگر تو آج بھی توبہ کر لمیں تے روٹیاں بڑیاں کھانے بڑے آسائشاں بڑیاں آرام بڑا سکون بڑا بھوک لگی ہے تے روٹی پیش کیتی جائے گی پیاس لگی ہے تے ضرور کھانا ضرور پانی پیش کیتا جائے گا پر دست صحیح نہ تیری رائے بھی بدلی ہے کہ نہیں نوجوان دی چیخ نکل گئی اس کیا ابا میں بھوک دی وجہ تو نہیں پہ روندا میں پیاس دی وجہ تو نہیں پہ روندا میں نو بھوک لگی ہے میں نو پیاس لگی ہے لیکن میں نو روٹی دی بھوک نہیں میں نو تے کملی والے دے دیدار دی بھوک لگی ہوئی ہے میریاں آنکھاں دیاں پتلیاں پیاسیاں کدوں وہ وقت آوے گا جدوں سونے دا دیدار کرانگا جدے نام دے اجالے ویکھے نے ادھے چہرے دے اجالے کدوں ویکھانگا ادھے چہرے دی روشنی کدوں ویکھانگا باپ نے غصے نل دروازہ پھر بند کر دیتا
چند دنوں تو بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکۃ المکرمہ تو مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی. جس جگہ تے حبحاب تے او دا والد جلبیب رہندے سن، حبحاب اس بیٹے دا نام سی. جس جگہ تے وہ رہندے سن او نسبتاً مدینہ طیبہ تو قریب سی اور مکۃ المکرمہ تو دور سی. والد نے سوچیا دور رہ کے اس قدر تڑپدا رہے، جے انہوں پتہ چل گیا کہ وہ مدینے آ گئے اے تے کوئی منظر نامہ ہو رہی ہو سی، ایک گل ہی مکائی ہے. نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. اس نے اوباش لڑکیاں نے بلا کے تو اس رسی پا دیتی. اس آکھے انہوں لے جاؤ، انہوں گھسیٹو، انہوں مارو، انہوں جا کے غلام بنا کے ویچ دیو یا اپنے کولے غلام رکھو، جس طرح تہاڈی مرضی یہ کر لو، لیکن میریاں اکھاں تو اس نے دور کرو، میں ادھے تو تنگ آ چکی. نوجوان دے نویں طریقے نال آزمائش. لیکن جس ویلے انہوں لے کے جا رہے ہیں ایک ویرانے دے اندر ایک ڈیرے تے جا کے مار دے سزا دیں دے لے کے جا رہے ہیں، لیکن نوجوان کلمے دے مزے دے اندر ڈوبیا ہویا، کلمے دے کیف دے اندر ڈوبیا ہویا، سرکار دی محبت دے اندر ڈوبیا ہویا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے اسم مبارک دا وظیفہ کردہ جا رہے ہیں. کہندہ ہوئے گا سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 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 آقا تے درود پڑھ رہے ہیں، آقا کریم تے سلام پڑھ رہے ہیں، آقا دے نام دا وظیفہ کردہ جا رہے ہیں. وہ مار دے جا رہے ہیں، وہ اپنی لگن وچ لگے نے، اے اپنے کیف وچ جا رہے ہیں. ڈیرے تے جا کے رکھ دیتا، بند دیتا کمرے دے اندر. دیہاڑی بکریاں چروان دیں، رات نو بیڑیاں کس دیتیاں جاندیاں نے، زنجیرہ پہنا دیتیاں جاندیاں نے. حضرات محترم چند دن گزرے، بالآخر نوجوان دے صبر دا پیمانہ لبریز ہو گیا. ہاتھ اٹھائے عرض کی دی یا اللہ میرا امتحان کتنی دیر تک چلے گا؟ یا اللہ مہربانی فرما دے، میں نو اپنے یار دے دیر سج پہنچا دے. یا اللہ میں نو اپنے حبیب دی زیارت مرحمت فرما دے، میں نو سونے دا دیدار عطا فرما دے. بس دعا کرن دی دیر سی، بیڑیاں ٹوٹ گئیاں، زنجیراں ٹوٹ گئیاں. ملا معین وائز فرما دے نے کوئی 80 میلان دا سفر سی، لیکن چند قدم نوجوان چلیا، اللہ دے نبی دا معجزہ دا ظہور ہویا، اور اس نوجوان اللہ دے بندے دی کرامت دا ظہور ہویا تے چند لمحہ تو بعد وہ مدینہ طیبہ دے اندر موجود سی. مدینے دے چوک دے اندر جناب حضرت عمار بن واصلہ دے بوئے گئے، جا کے بیٹھ گئے. تہجد دا وقت ہویا، جناب حضرت عمار بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھروں نکلے. نوجوان دی کیفیت ویکھی، مدینے دے چوک دے اندر بیٹھے ہیں. حضرات محترم جناب حضرت عمار بن واصلہ ویندیا نسالی ویندیا نالی فرماندے نے، نوجوان تجھے دیدار محمد مصطفیٰ کی قسم مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ ادھا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کیفیت تو اندازہ کر لیا سی بندہ عام نہیں، اے عشق دا کٹھیا بندہ ہے. اور جب سوال کیتا تجھے دیدار محمد مصطفیٰ کی قسم مجھے بتاؤ تمہارا تعارف کیا ہے؟ جس وقت یہ گل سنی نہ تے کئیاں دنہ دیاں ماراں کھا 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 کے بندہ کٹھیا تے مویا
نوی زندگی آ گئی، نوی زندگی آ گئی۔ صاحب من انتا وہ سنیا تو دس تو کونے، اچھا یہ گل یار دس تو وہ سونے دا دیدار کیتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار کیتے ہے کہ نہیں، رسول اللہ دی زیارت کیتی ہے کہ نہیں؟ جناب حضرت عمار بن واصلہ فرما دے نے اسی تے روزانہ ہی موجہ کرنی آں، اسی تے روزانہ ہی سونے نو ویکھنے آں، تے ویکھ کے کہنے آں کروں تیرے نام بے جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بنا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ عمار بن واصلہ نے تعارف کروایا، کہندے نے اسی دے روزانہ ہی دیدار کرنی آں۔ جناب حضرت حباب بے قرار ہو گئے، فرمان دے نے پھر جلدی کر مینوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دی اندر لے چل۔ حضرات محترم، مدینے جڑے لوگ جاندے روزہ شریف کی زیارت کرتے ہیں، ایتھو ٹردے کیفیت کی ہوتی، قلبی کیفیت کی ہوتی، روزہ ویکھن واسطے نہیں سی جا رہا، جلوہ ویکھن واسطے جا رہا سی۔ ایتھو ٹردے نہ حاجی تے کہندے کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس دہا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرات جڑے روزہ ویکھن جاندے نے انہاں دی یہ پوزیشن ہے، جڑا رخ والضحیٰ ویکھن واسطے کیا ہے اس بندے دی پوزیشن۔ جناب حضرت عمار بن واصلہ نے نال لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر پہنچے، تو بس اس تو اگے ان بیان نہیں ہو سکتا کہ میرے آقا نے کس پیار نال استقبال فرمایا۔ حضرت حباب نو ویکھیا نا تو میرے آقا اٹھ کے کھلو گئے، تے حباب نو سینے نہ لایا، تے حباب نو دعاواں نال نوازیا، دعاواں نال نوازیا۔ حضرات محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو رب نے جڑا وجود عطا فرمایا ہے وہ بھی سراپا موجزہ ہے، جڑا اسم مبارک عطا فرمایا ہے وہ بھی سراپا موجزہ۔ سونے دا نام بولو تے زبان سونی، سوچو تے فکر سونی، سنو تے سماعت سونی۔ اس واسطے اے دن انتہائی اہم نے۔ اپنے کاروبار بھی کرو، اپنے کاروبار بھی کرو، معاملات بھی کرو، تے نال نال دکان تے بیٹھا تے پیر خانے دا وظیفہ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا یہ درود پاک جڑا نا ادھے وچ بہت دفعہ اللہ کریم دا ذکر موجود ہے۔ لفظ سید دے اندر اللہ کریم دا ضمناً ذکر موجود ہے۔ سید دا معنی سردار، اور ساڑھے آقا نو سردار کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ ضمن اچھ اللہ دا نام موجود۔ سیدنا، نا دا مطلب اسیں ساڑھے، سانو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ یہ مطلب ہے کہ اس نا دی ضمیر وچ بھی اللہ کریم دا ذکر ضمناً موجود ہے۔ پھر ساڑھا تعلق سیدنا، اے اضافت،
یہ جڑا تعلق ساڈا ساڈے نبی نال جوڑیا ہے، یہ کس نے جوڑیا ہے؟ یہ کس نے جوڑیا ہے؟ بولو نا، اللہ نے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ تیسری باری یہ بھی اللہ کریم دا ضمن ذکر موجود۔ کریم، ساڈے نبی کریم نے، ساڈے آقا کریم نے۔ کریم، ساڈے آقا نو کریم کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ چوتھی باری اللہ کریم دا ذکر ضمن موجود۔ پھر اگے صلی اللہ، صلی درود بھیجے، لفظ اللہ اسم ظاہر موجود، اسم الجلالہ موجود۔ کتنی باری ہو گیا؟ 5 باری اللہ پاک دا ذکر موجود۔ صلی اللہ علیہ، آپ کے اوپر اللہ درود بھیجے، آپ کے اوپر۔ اے علیہ، اس ضمیر دا مرجع آپ نو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ یہ مطلب ہے کہ ضمن 6 باری اللہ پاک دا ذکر موجود۔ وسلم، وسلم دا فائل کون ہے؟ علیہ تو کہ وآلہ بھی ہے، وآلہ تے حضور دی آل کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ اس آل دی نسبت اور اس دی اضافت، اے آل ساڈے آقا نو عطا کی نے فرمائی؟ اللہ نے۔ کتنی باری ہو گیا اللہ دا ذکر؟ 7 باری۔ وسلم دا فائل کون ہے؟ اللہ۔ یہ مطلب یہ ہے کہ تسی جس وقت پڑھنا ہے نا تے ادھے وچ ایک باری درود ہونا ہے تے 8-9 باری رب دا ذکر ہونا ہے۔ 8-9 باری رب دا ذکر ہونا ہے۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ۔ اور یہ گل جیڑی ہے نا، یہ اٹکل پچو دی گل نہیں، رب دیاں شاناں نے۔ وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ۔ وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ۔ اللہ اول بھی ہے، اللہ آخر بھی ہے، اللہ ظاہر بھی ہے، اللہ باطن بھی ہے۔ کدی باطن میں چلے کے گلاں کرتا ہے، کدی سامنے آ کے گلاں کرتا ہے۔ یہ وہ دی اپنی شان ہے۔ اس واسطے دوستان محترم، یہ جڑا سانو بیرا شریف تو وظیفہ نصیب ہویا ہے، یہ بڑا بڑا وظیفہ ہے۔ تے یہ دہاڑے چنڈیاں بھی لاؤ، لیکن چنڈیاں نالوں زیادہ درود پڑھو۔ نعرے بھی مارو، لیکن نعرے نالوں زیادہ درود پاک پڑھو۔ اپنی زندگی وچ تبدیلی لیان دی کوشش کرو۔ کوشش کرو کہ یار میں نا پانی اس طرح پینا ہے جس طرح میرے آقا پیندے سن، میں کھانا اس طرح کھانا ہے جس طرح میرے آقا کھاندے سن۔ بسم اللہ شریف پڑھ کے میں جسم اپنے نو پاکیزہ اس طرح رکھنا ہے جس طرح میرے آقا دا حکم ہے۔ میں اپنے رزق نو پاک رکھنا ہے، میرے آقا دا حکم ہے۔ میں اپنے معاملات دے اندر کسی بندے نو دھوکہ نہیں دینا، میرے آقا دا حکم ہے۔ میں کسی دی غیبت نہیں کرنی، میرے آقا دا حکم ہے۔ میلاد دا اصل فائدہ تاں ہے کہ میلاد بھی مناؤ، نال اس سونے نے جڑا نور لے آندے ہے، اس نور نو اپنے قلب و نظر جگہ دیو، اپنے گھر بھی جگہ دیو، اپنی سوسائٹی جگہ دیو، اپنے مزاج دے اندر اس کو اتارو۔ اور ایک گل جڑی ہے وہ مرشد پاک دا تحفہ سمجھ کے قبول فرماؤ۔ ایتھے بھی اس مسجد دے اندر بھی کئی دفعہ اس تے گفتگو ہوئی، جس وقت آپ ساڑھے پیر و مرشد، پیر طریقت، رہبر شریعت، جگر گوشہ حضور سیدی ضیاء الامت حضرت قبلہ پیر محمد امین الاسناد شاہ صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ بیرا شریف، آپ جدوں اتھے تشریف لے آندے تے آپ فرماندے نے کہ ایک واری ایک تسبیح یا کریم دی ہر نماز تو بعد پڑھیا کرو، تے ایک تسبیح سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تے نال آپ فرماندے نے جس وقت یا کریم دا فرماندے نا، تے نال آپ فرماندے نے کہ اللہ پاک دے جس نام نال انہوں یاد کیتا جائے، اسے نام دی مناسبت نال اللہ پاک بندے تے اپنے کرم دا دروازہ کھول دے۔ جیڑا یا کریم دے نال اللہ دا ذکر کرتا ہے، اللہ کریم او دے تے کرم دا دروازہ کھول دے۔ جیڑا یا رزاق نال اللہ دا ذکر کرتا ہے، او دے تے اللہ پاک رزق دے دروازے کھول دے۔
جڑا یا جبارو نال اللہ کریم دا ذکر کرتا ہے اللہ کریم او دے دکھی دل تے مرم رکھ دیتا ہے۔ لیکن یہ جڑا اسم الجلالہ ہے نا، اسم الجلالہ اللہ دا ذاتی نام، ایدی شان یہ ہے کہ یہ متضمن بجمی کمالات، ایدے وچ اللہ کریم دے سارے نام پائے جاندے ہیں۔ جدوں کوئی بندہ اللہ 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 یعنی اللہ کریم نو اسم الجلالہ نو نال جدوں پکار دینا اللہ پاک نو تے سارے اسمائے صفاتی او دے وچ آ جاندے ہیں۔ تے حضرات محترم اس وقت اللہ کریم سارے کرم دے دروازے اس بندے تے کھول دیندا ہے اور اپنے سارے دروازے تو خیرات عطا فرماندا ہے۔ یہ گل سمجھ آ گئی تے میں اگلی گل جڑی کرنا چاہنا وہ یہ ہے کہ نماز دا آغاز کس کلمے تو کرنے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اتو شروع کرتے ہیں تے مکاندے کتھے ہو؟ السلام علیکم ورحمت اللہ، آخری لفظ بھی اللہ تے پہلا لفظ بھی اللہ۔ یہ مطلب یہ ہے کہ جس وقت اللہ دے اس پاک محل وچ بندہ داخل ہویا تے انہیں سارے دروازے کھول کے تیرا استقبال کیتا، تے جس وقت تو ملاقات کر کے الصلاۃ و معراج المومنین دیاں لذتاں لے کے تے جس وقت اتھوں نکلن لگوں دنیا دی طرف تو متوجہ ہونے واسطے، جس وقت تو اجازت لے رہے ہیں اتھوں نکلن واسطے، تے آخری لفظ جڑا تیری زبان تے آیا وہ ہے اللہ۔ تو گویا نکلن لگیا میں فراغت دے وقت بھی اللہ نے تینوں اپنے سارے کرم دے دروازیاں تو خیرات عطا فرما کے الوداع کیتا۔ کتنی بڑی چیز ہے نماز، کتنی بڑی چیز ہے نماز، کتنی بڑی چیز ہے نماز۔ اور جڑا پہلا کلمہ ہے سبحانک اللہم، حضرت سلیمان علیہ السلام دا تخت جا رہا سی تو ایک بندہ دہکان کسان اپنے کھیت وچ کہندا واہ میرے مولا سبحان اللہ، آل داؤد تے کتنا بڑا کرم کیتا ہی۔ جناب سلیمان نے سن لیا، فرمایا تخت اتار دو۔ تخت اتروا کے آپ نے فرمایا وہ بندے نے بلا لیا، اس بندے نے بلایا گیا، آپ نے فرمایا کی کہہ رہا سے؟ اس نے کہا حضور میں کوئی گستاخی نہیں کیتی، میں تو صرف ایک ایسی واہ میرے مولا سبحان اللہ، آل داؤد تے تو کتنا بڑا کرم کیتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک گل دسن واسطے میں تخت اتاریا ہے، لے توجہ نال میری گل سن۔ بے شک اے تخت، اے سلطنت، اے بادشاہت، اے اللہ دا کرم ہے، میں اس کا شکریہ ادا کرنا، لیکن جس وقت تو سبحان اللہ کہہ رہا سے نا، اس وقت اس پورے ملک نالوں تے پوری سلطنت نالوں تے اس تخت نالوں وڈا کرم تیرے تے سی۔ اس وقت وڈا کرم تیرے تے سی جس وقت تیری زبان تے سبحان اللہ تے نماز وچ اللہ اکبر تو بعد پہلا کلمہ کی بول دے ہو؟ تسی کدی اندازہ ہی نہیں کیتا کہ نماز وچ تسی امیر کتنے ہو جاندے ہو۔ غریبی دی زندگی ساری کوئی گزارنی ضروری ہے؟ غریبی دی زندگی کدی امیر ہو جایا کر۔ ایک وہ ہے جڑا لوگاں دیاں نظراں وچ امیر ہے، ایک وہ ہے جڑا رب رسول دیاں نظراں وچ امیر ہے۔ ساری غربت دی زندگی گزارن دی کوئی نہیں لوڑ، امیر ہو جا سجنا، امیر ہو جا۔ یہ نماز جڑی ہے نا رب نے لکھاں کروڑاں دی نہیں دیتی، ارباں خرباں دا تحفہ دیتا ہے، بلکہ اس تو بھی زیادہ۔ اس واسطے یہ بھی ساڈے مرشد کریم دا سبق ہے کہ ادھے تے بھی خاص توجہ دیو۔ اللہ پاک عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ سارے حضرات کھڑے ہو جاؤ، درود و سلام پڑھیں۔